بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم اسلام کی تاریخ کی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے کہہ کر ان کے علم کی وسعت اور گہرائی کو بیان فرمایا۔ آپ کی زندگی معجزات، کرامات اور غیر معمولی واقعات سے بھرپور ہے۔ جنگ صفین کے دوران حضرت علی اور ان کی فوج ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ فوج پیاس سے بے حال تھی اور قریب کوئی چشمہ یا کنواں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دشمن نے پانی کے تمام رستوں کو بند کر دیا تھا تاکہ مسلمانوں کو پیاس سے کمزور کیا جا سکے۔ مسلمان سپاہیوں میں تشویش بڑھ رہی تھی۔ اس مشکل صورتحال میں حضرت علی نے ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لیا۔ آپ نے ایک مخصوص جگہ کی طرف اشارہ کیا جو بظاہر خشک اور پتھریلی جگہ تھی۔ آپ نے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس جگہ کو کھودیں۔ سپاہیوں نے کھدائی شروع کی لیکن انہیں وہاں کوئی پانی نظر نہیں آیا بلکہ ایک بہت بڑا پتھر ملا جو رستہ روکے ہوئے تھا۔ فوجی مزید مایوس ہو گئے۔ حضرت علی نے اس زخمی سپاہی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی فرمائی اور اپنے دست مبارک سے اس کے زخموں پر پھیر دیا۔ معجزاتی طور پر اس شخص کے زخم فوری طور پر بھر گئے اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ سپاہی حیران رہ گیا کہ جس سے وہ جنگ کر رہا تھا اس نے اسے موت کے منہ سے بچا لیا۔ اس کرامت نے اس سپاہی کے دل پر گہرا اثر کیا اور اس نے اپنے کیے پر ندامت محسوس کی۔ بعد ازاں اس نے اپنے سابقہ موقف سے رجوع کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیا۔ حضرت علی نے اس پتھر کے قریب آ کر دعا فرمائی اور اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو ہٹانے کا اشارہ کیا یا اسے چھوا۔ معجزاتی طور پر وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور اس کے نیچے سے میٹھے اور صاف پانی کا ایک فراواں چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ دیکھ کر فوج میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ یہ چشمہ اتنا پانی فراہم کر رہا تھا کہ پوری فوج کے لیے کافی تھا اور انہوں نے اپنے مشغلے بھر لیے۔ یہ واقعہ حضرت علی کی کرامت اور اللہ کی طرف سے ان پر خصوصی فضل کی دلیل ہے جس نے ایک ناممکن نظر آنے والی مشکل کو آسان کر دیا۔ جنگ جمل کے دوران ایک دشمن سپاہی حضرت علی کے خلاف لڑ رہا تھا اور شدید زخمی ہو گیا۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا اور اس کی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ یہ شخص حضرت علی کا سخت مخالف تھا اور اسلام کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا۔ جب حضرت علی میدان جنگ کا جائزہ لے رہے تھے تو انہوں نے اس زخمی دشمن سپاہی کو دیکھا۔ آپ نے اس کی حالت پر رحم کھایا، حالانکہ وہ آپ کا دشمن تھا۔ آپ اس کے قریب گئے اور اسے شفا کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ ایک دفعہ حضرت علی، بعض روایت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منسوخ ہے کہ لیکن حضرت علی اس میں شریک تھے، ایک رستے سے گزر رہے تھے جہاں ایک یہودی اپنی تجارت کے لیے ایک ہرن کو مارنا چاہتا تھا۔ اسی دوران ہرن نے کلام کرنا شروع کر دیا اور حضرت علی سے پناہ مانگی۔ ہرن نے کہا کہ اے علی، مجھے اس یہودی کے ہاتھوں سے بچا لیں، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی نے ہرن کو یہودی سے خریدنے کی پیشکش کی تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے لیکن یہودی تیار نہ تھا۔ یہودی نے شرط رکھی کہ اگر یہ ہرن خود شہادت دے کہ حضرت علی اللہ کے نبی اور اس کے رسول کے حقیقی جانشین ہیں تو وہ اسے آزاد کر دے گا۔ حضرت علی نے ہرن کی طرف اشارہ کیا اور اسے کلام کرنے کا حکم دیا۔ معجزاتی طور پر ہرن نے واضح الفاظ میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور حضرت علی کے مقام کی بھی تصدیق کی۔ یہ دیکھ کر یہودی حیران رہ گیا اور اس کا دل نوری ایمان سے روشن ہو گیا۔ وہ اسی وقت حضرت علی کے ہاتھ پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے ہرن کو آزاد کر دیا اور اس نے پھر جنگل کی راہ لی۔ یہ واقعہ حضرت علی کے روحانی مرتبے اور نبوت کی حقانیت کا ایک اور ثبوت ہے جس نے ایک یہودی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کسی ضروری کام کے لیے بلایا۔ حضرت علی اس وقت نماز عصر ادا کر رہے تھے یا ادا کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ چونکہ کام بہت اہم تھا، حضرت علی کو نماز چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا پڑا۔ جب وہ واپس آئے تو عصر کا وقت نکل چکا تھا۔
اور سورج غروب ہو چکا تھا۔ حضرت علی کو اس بات کا بہت افسوس ہوا کہ وہ نماز عصر ادا نہیں کر پائے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی اس کیفیت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، میرے بھائی علی نے میری اطاعت میں اپنی نماز قربان کی ہے، لہٰذا اس کے لیے سورج کو دوبارہ واپس پلٹا دے تاکہ وہ اپنی نماز ادا کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر معجزاتی طور پر سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا اور آسمان میں روشن ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت علی نے اپنی نماز عصر ادا کر لی۔ نماز کے بعد سورج دوبارہ غروب ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت علی کے مقام اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ان کی غیر معمولی فضیلت کی ایک واضح دلیل ہے۔ یہ واقعہ کئی مستند کتب احادیث اور تاریخ میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ سفر کر رہا تھا اور ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ قافلے کے لوگ پیاس سے بے حال ہو رہے تھے اور پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ قافلے والوں نے ہر ممکن کوشش کی مگر پانی نہیں ملا۔ بالآخر انہوں نے حضرت علی سے مدد کی التجا کی۔ حضرت علی نے اس صورتحال کو دیکھا اور قافلے کے لوگوں سے کہا کہ وہ ایک مخصوص جگہ پر ایک کنواں کھودیں۔ لوگوں نے اس جگہ پر کنواں کھودنا شروع کیا لیکن کافی گہرائی تک کھودنے کے باوجود پانی نہیں نکلا۔ لوگ مایوس ہونے لگے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے کنویں کی تہہ میں ایک مخصوص مقام پر اشارہ کیا یا اپنا ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، معجزاتی طور پر اس جگہ سے صاف اور میٹھا پانی ابلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ کنواں پانی سے بھر گیا۔ قافلے والوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ یہ واقعہ حضرت علی کی کرامت اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد کی ایک مثال ہے۔ ایک شخص جو طویل عرصے سے اندھا تھا اور دیکھنے کی حس سے محروم تھا، وہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بینائی کی بحالی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اس شخص نے حضرت علی کے بارے میں سنا تھا کہ اللہ نے انہیں ایسی طاقت عطا کی ہے کہ وہ مشکلوں کو آسان کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور بعض روایات کے مطابق اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اللہ کے حکم سے فوری طور پر اس شخص کی بینائی واپس آ گئی اور وہ دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت علی کی روحانی طاقت اور ان کی دعا کی قبولیت کی دلیل ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے معجزات ظاہر فرماتا ہے۔ واقعہ حضرت علی کی نبوت کی صداقت اور ان کے علم کی تصدیق کا ایک اہم پہلو بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات میں یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منسوب ہے، اور دونوں صورتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک تھے۔ ایک سفر پر تھے جب کچھ لوگ سامنے آئے جو دین اسلام کی حقانیت پر شک کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ اگر اسلام سچا دین ہے تو کوئی ایسا معجزہ دکھائیں جو ان کی تسلی کا باعث بنے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ سامنے موجود درخت سے کہو کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے ہمارے پاس آ جائے۔ یہ ایک غیر معمولی مطالبہ تھا کیونکہ درخت اپنی جگہ پر ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے اللہ کے حکم سے اس درخت کو آواز دی اور اسے اپنی جگہ سے حرکت کر کے آنے کا حکم دیا۔ معجزاتی طور پر وہ درخت جڑوں سمیت زمین سے اکھڑ کر حرکت کرنے لگا اور لوگوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دنگ رہ گئے۔ درخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی اور حضرت علی کے مقام کی بھی تصدیق کی۔ پھر حضرت علی کے حکم پر وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ یہ واقعہ حضرت علی کی روحانی طاقت اور نبوت کی حقانیت کی ایک واضح دلیل ہے جس نے دیکھنے والوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ حضرت علی ایک مرتبہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں میں سے بعض نے حضرت علی کی نبوت یا ولایت و امامت پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی نشانی طلب کی۔ حضرت علی نے قریب پڑے ہوئے کچھ پتھروں کی طرف اشارہ کیا اور اللہ کے حکم سے ان پتھروں کو کلام کرنے کا حکم دیا۔
معجزاتی طور پر وہ بے جان پتھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے اور حضرت علی کے فضائل اور ان کے مقام کی گواہی دینے لگے۔ یہ دیکھ کر سوال اٹھانے والے لوگ حیران رہ گئے اور بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ ایک شخص ایک میت کے پاس سے گزر رہا تھا اور اس نے حضرت علی سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اس میت کو دوبارہ زندہ کر دے تاکہ وہ اس سے کچھ پوچھ سکے۔ یہ مطالبہ بظاہر ناممکن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم سے اس میت کو مخاطب کیا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ معجزاتی طور پر وہ میت اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بات کرنے لگی۔ اس نے حضرت علی کے مقام کی تصدیق کی اور کچھ سوالات کے جوابات دیے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی حالت پر واپس چلے گئی۔ یہ کرامات انبیاء کے معجزات سے مشابہ ہیں اور حضرت علی کے روحانی مقام کی بلندی کو ظاہر کرتی ہے۔ تاہم ایسی روایات کو بیان کرتے وقت علماء کرام احتیاط سے کام لیتے ہیں کیونکہ معجزہ انبیاء کے خاص خواص میں سے ہے، لیکن ان واقعات سے حضرت علی کی مشکل کوشائی اور کرامات کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔